اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو انٹرنیشنل ٹیچر سروس اینڈ ہوم اسکولنگ سسٹم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. مائی نیم از فائزہ قمر. مائی سبجیکٹ نیم از اسلامیات فرسٹ ایئر. مائی چیئرمین نیم از سر سمیع اللہ عزیز، جن کی بدولت ہم انٹرنیشنل ٹیچر سروس جیسے پلیٹ فارم کو متعارف کروانے میں کامیاب ہوئے. ان اسٹوڈینٹس کے لیے جنہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں ریگولر تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، وہ بآسانی گھر بیٹھ کر انٹرنیشنل ٹیچر سروس کے تھرو اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہیں. آئیے ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. ہمارا چیپٹر نیمز ہے بنیادی عقائد. لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے، جس کے معنی ہے باندھا ہوا، گرا لگانا. تو عقیدہ کے معنی ہوئے باندھی ہوئی یا گرا لگائی ہوئی چیز. انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے، اور اس کا کام انہی نظریات کا عکس ہوتا ہے. یہ عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، یہی اس کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں. کسی چیز کو پر اپنا مکمل عقیدہ رکھنا، اسے باندھ لینا یا اسے گرا لگا دینا، ایسی چیز جو چاروں طرف سے مکمل ہو اسے عقیدہ کہا جائے گا. یا ایسا فیصلہ جو پختہ اور اٹل نظریات پر مبنی ہو، اسے بھی عقائد سے مشابہت کی جاتی ہے. عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے، اور اس بیج سے اگنے والا پودا یہ ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہیں. یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا. سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا. یعنی عقائد کی بنیاد پر وہ سب کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوئے. اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، اسلامی کتابوں اور آخرت پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کامیاب لوگ ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں پر اور پیغمبروں پر. توحید کا مفہوم اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے. توحید کے لغوی معنی ایک ماننا، یکتا جاننا. دین کی اصطلاح میں سے مراد یہ ہے کہ سب سے برتر، اعلیٰ اور ساری کائنات کا خالق و مالک ہستی کے واحد یکتا ہونے پر ایمان لانا، اور صرف اسی کو عبادت کی لائق سمجھنا. یعنی عقیدے توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا، پورے کائنات کا خالق و مالک وہی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور سبھی اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکامات کو ماننا چاہیے. ذاتی صفات باری تعالیٰ. عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس ذات پر بھی اور صفات پر بھی اور صفات کے تقاضوں پر کو بھی یکتا تسلیم کیا جائے. ذات کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہ ہو، یعنی کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. لہٰذا اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی باپ ہے نہ ہی اولاد. اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا بیٹی اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: قل هو اللہ احد اللہ لم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے. صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صفات کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں. وہ اپنے علم، قدرت، ادارہ وغیرہ ہر صفت میں یکتا اور بے مثال ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.